السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عملیات جعفر اینڈ نجوم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، میں آج علم جعفر کے حوالے سے ایک محبت کا عمل لے کر آیا ہوں، جس کی مدد سے آپ اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو، یا شوہر کے حوالے سے بیوی روٹ کے چلے گئی ہو، یا بیوی کے حوالے سے شوہر چھوڑ کے چلا گیا ہو، یا دوست کو منانے کے لیے یہ عمل آپ جائز جگہ پہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ آسان اور تجربہ شدہ عمل ہے، یہ کبھی خطا نہیں کرتا اور یہ صرف 3 دن میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اس عمل کی حد 3 دن ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کا مطلوب بھلے کتنا ہی آپ سے روٹھا ہو، تو اس عمل کی مدد سے وہ روٹھا ہوا محبوب بھی حاضر ہوگا اور اپنی غلطیوں سے معافی مانگے گا۔ کرنا یہ ہے کہ میں اس کی ترتیب آپ کو بتا دوں کہ آپ جو عمل کر رہا ہے طالب، اور اس کا جو مطلوب ہے اس کا نام مفرد کر کے لکھو گے، یعنی کہ بسط کر کے ایک ایک حرف لکھیں گے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ اسکرین پہ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ طالب ہے، طالب جو عمل کر رہا ہے اس کا نام ہے علی، اور علی عمل کر رہا ہے زینب کے حوالے سے، جو اس کا مطلوب ہے، یعنی جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا نام ہے زینب۔ اس کو ہم کاٹ کے لکھیں گے، یعنی عین لام یہ ہو گیا علی، اور پھر دوسرا نام ہے مطلوب زینب، زے یہ نون بے زینب، یہ ہم بسط کر کے کاٹ کے رکھیں گے۔ اب ان دونوں ناموں کو امتزاج دیں گے، یعنی کہ ایک حروف طالب کا لیں گے اور ایک مطلوب کا، لیکن اس عمل میں دونوں کے حروف برابر ہونے چاہیے۔ اگر طالب کے حروف زیادہ ہوں تو کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور اگر مطلوب کے نام میں حروف زیادہ ہوں تو ہا، میم، عین، سین، کاف میں سے جتنے حروف ضرورت ہوں لیں اور ایک ستر بنائیں، یعنی کہ علی اور زینب ان دونوں کو میں نے امتزاج دیا تو یہ ستر بنی، عین، زے، لام، یہ نون، عین، بے۔ یہ جو ستر ہے اس کو ہم کریں گے تکسیر، یہ سطر مؤخر کریں گے اس کو، اور ضمام نکالیں گے اور مرکز کے حروف اٹھائیں گے۔ یہ میں نے تکسیر کی ہوئے، یعنی کہ صدر مؤخر کیا ہوا ہے، اور اس کا میں نے کافی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ تکسیر جو ہے صدر مؤخر یہ کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اسکرین پہ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے، یہ میں نے امتزاج والی ستر کو تکسیر کیا ہوا ہے۔ سب سے اوپر یہ میں نے جو امتزاج والی ستر ہے وہ لکھی ہے بسط کر کے۔ پھر اس کا تکسیر کا طریقہ یہ ہے کہ جو لاسٹ حروف ہے، یعنی کہ بے، اس کو نیچے والی ستر میں پہلا رکھیں گے، اور جو رائٹ سائڈ پہ این، اس کو نیچے والی ستر میں دوسرے نمبر پہ رکھیں گے۔ پھر یہ دوبارہ ہم کرتے جائیں گے، یہاں تک گردش کرتے جائیں گے کہ یہ ستر جو دوسری ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اسی ترتیب سے تیسری ستر بنائیں گے، چوتھی بنائیں گے، یعنی کہ جو ستر پہلی ہم نے لکھی تھی امتزاج والی وہی ستر نیچے نہ آ جائے، تب تک یہ ہم عمل دہراتے جائیں گے۔ بہرحال جو ہم نے امتزاج والی ستر لکھی تھی اس کا ضمام 4 ستروں میں آیا، یہ نیچے میزان ہے، وہی اوپر والی ستر نیچے آئی ہے، یہ ہمیں نہیں لکھنی۔ جہاں تک ضمام ہے، یعنی کہ یہ 4 ستر آ گئی، تو ہم ان میں سے مرکزی حروف لیں گے،
یعنی کہ یہ جفت ہے، تو ہمیں 4 سطروں میں ضمام آیا نا، تو ہمیں بے اور یہ جو 2 سطریں ان میں سے مرکز جو حروف ہیں وہ لیں گے، یعنی کہ زے، نون، عین، لام، ان حروفوں کو ملفوظی کریں گے۔ ملفوظی مطلب کہ جیسے حروف کو پڑھا جاتا ہے، زا، زے، الف، زا، نون، نون، واو، نون، ٹھیک ہے، عین، عین، یہ عین، لام، لام، الف، میم، لام، ٹھیک ہے، یہ ملفوظ ہو گیا۔ آپ یہ حاصل کریں گے، اس ملفوظی حروفوں کا قمری عدد نکالیں گے۔ قمری عدد نکل جائیں تو اس کے بعد اس کا موکل نکالیں گے۔ یہ میں نے ملفوظی جو حروف ہیں اس کے قمری عدد 315 لیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی قمری عدد کے چارٹ کے مطابق حروف کے عدد لیں گے۔ جو میں نے ملفوظی کیا تھا اس کی جو قمری عدد کی ویلیو ہے وہ ہے 315۔ تو اس کا موکل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک عدد کو ہم اس کا حروف بنائیں گے۔ ابھی پہلا جو 315 یعنی کہ 5، اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے، اور پھر آ گیا دوسرا جو ویلیو ہے اس کی ہو گئی 10۔ 10 کا جو ویلیو ہے وہ ہے حروف یہ، اور باقی بچے 300۔ 300 کی جو ویلیو ہے وہ ہے شین۔ پھر آخر میں آئل لگائیں گے، اور یہ جو ہمارا موکل بنا ہیشائل۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ ابھی آپ کو ایک تانبے کا نیا چراغ لینا ہے، یا آپ اپنا بنا لیں۔ تو جو ہم نے امتزاج والی سطر لکھی تھی وہ آپ تانبے کے پترے پہ لکھیں گے، اور جو تکسیر کی ہے آپ نے پہلی جو سطر ہے اس کو کینچی سے کاٹیں گے، اور جو درمیان والی یعنی کہ جو ہم نے تکسیر کی تھی ٹوٹل 4 سطروں میں تھی، تو پہلے والی سطر امتزاج والی سطر وہ الگ کریں گے، اور نیچے دوسرا اور تیسرا جو سطر ہے اس کو الگ کریں گے، اور جو چوتھا بچا ضمام کا اس سطر کو بھی الگ کریں گے، یعنی کہ یہ ہمیں 3 عدد مل جائیں گی۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ اچھا، آپ نے تانبے کا چراغ لیا اور یہ 3 فتیلے آپ کو بنانے ہیں۔ اس میں پاک روئی ڈال کر ایک فتیلہ، یعنی کہ جو امتزاج والی سطر ہے پہلے دن وہ جلے گی، اور دوسرے دن جو مرکز میں یعنی کہ بیچ میں دوسری اور تیسری یہ سطر جلے گی، اور تیسرے دن جو لاسٹ ہے ضمام والی یہ سطر جلے گی۔ آپ چراغ حاصل کریں اور امتزاج والی سطر اس کی بتی بنائیں، پاک روئی لپیٹ کر اور تھوڑا سا شہد ملا کر، اور اس میں خوشبودار تیل یعنی کہ زیتون کا تیل ہو یا چنبیلی کا تیل اس میں ڈال کر آپ یہ جلائیں گے۔ اور جو عزیمت ہے وہ آپ کو جو ملفوظی حروف نکالے تھے ہم نے اس کے جو عدد ویلیو تھی 315، یہ آپ کو عزیمت پڑھنی ہے۔ عزیمت کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو عزیمت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ پڑھی جائے گی: اقسمت علیکم یا ہیشائل حاضل حروف زینب۔ ادھر جو مطلوب ہے اس کا نام آئے گا، یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ ادھر آپ زینب بنت والدہ یعنی کہ جو آپ کا محبوب ہے اس کا نام ماں والدہ، اگر لڑکی ہے تو بنت آئے گا، اگر لڑکا ہے تو بن آئے گا، یعنی کہ زینب بنت اس کی والدہ کا نام، ٹھیک ہے۔ اب ادھر زینب آیا ہے، صرف زینب اعلیٰ حب و عشق و محبت، یعنی کہ ادھر مقصد آئے گا۔ پھر علی جس کے لیے جو عمل کر رہا ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام آپ اپنے حساب سے لگائیں گے۔ پھر الجلا الساطہ الواحا، اگر آپ نے شروع میں جو میں نے بتایا تھا اگر حروف زیادہ ہیں آپ نے طالب میں ہا، میم، عین، سین، کاف ملایا تو ادھر علی کے بعد
بحق کے ہا میم عین سین کاف اللہ جلال سات الواح اسے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے مطلوب کے حروف میں کاف، ہا یا عین صاد ملایا ہے تو علی کے بعد بحق کے کاف، ہا یا عین صاد اللہ جلال سات الواح اسے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو عمل ہے آپ جو بہتر ٹائم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاند کی شروع تاریخوں میں جو جمعرات کا دن آئے اس کی ظہر کی ساتھ چکوٹی اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، اس سے آپ کو سائٹ دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ ظہر کی ساتھ میں یہ تکثیر بنا لیں گے اور یعنی کہ 3 طرف سے کاٹیں گے، امتزاج والی سطر، درمیان والی اور ضمام والی۔ یہ آپ نے حاصل کی اور اسی دن سے کسی بھی تنہائی کمرے میں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو عمل کے دوران دقت نہ ہو، سارا طریقہ جو تانبے کا میں نے بتایا، چراغ حاصل کریں گے اور دیے میں جلائیں گے فتیلہ بنا کر، اور آپ کو عزیمت بھی یہی پڑھنی ہے۔ دن رات کا چکر نہیں ہے، سائٹ اچھی ہونی چاہیے، یعنی کہ ظہر کی ساتھ میں کر لیں، مشتری کی ساتھ میں کر لیں، قمر کی ساتھ میں، شمس کی ساتھ میں، عطارد کی ساتھ میں، مریخ اور زحل کی ساتھ میں یہ عمل نہیں کرنا۔ اور جو آپ کا رخ ہوگا، جس طرف آپ کا محبوب ہے اس طرف آپ اپنا چراغ کا رخ اور اپنا رخ اس طرف کریں گے، اور جو عزیمت ہے، جو ملفوظی عدد نکلیں گے اس کا موکل نکال کر اتنی بار آپ کو عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر چراغ ختم ہو جائے اور آپ کی عزیمت پوری نہیں ہوئی تو یہ آپ کا عمل بیکار جائے گا، اس لیے آپ چراغ میں تیل زیادہ ڈالیں گے تو یہ زیادہ ٹائم چلے گا۔ اچھا، اگر آپ نے عزیمت پوری پڑھ لی اور چراغ ابھی جل رہا ہے تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، چراغ ختم ہونے کا انتظار کریں، اور اپنے محبوب کا جس کے لیے آپ عمل کریں اس کا تصور کامل رکھیں۔ انشاءاللہ 3 بتیوں کے جلنے کے درمیان یعنی 3 دنوں کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا، اور جو مطلوب ہے آپ کا محبوب حاضر ہو کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دے گا۔ آپ عمل دن کو کریں یا رات کو کریں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اللہ حافظ۔